الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، آج کے خطبہ جمعۃ المبارکہ میں میری تقریر کا موضوع زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا وبال ہے۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو آج کی تقریر میں یہ بتایا جائے گا کہ جو لوگ زکوٰۃ فرض ہوتے ہوئے ادا نہیں کرتے ان کے لیے اللہ رب العزت کے نزدیک کیا عذاب ہے اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے کیا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن آئیے اس سے پہلے ہم تمامی حضرات عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور سارے جہان کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب وسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھی بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ زکوٰۃ ہر صاحب نصاب مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر فرض ہے۔ جو بھی مسلمان ہے، عقل رکھتا ہے، بالغ ہو چکا ہے اور اس کے پاس مال و دولت ہے، تو خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ کامیاب مسلمان وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان کی مثال جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس دانے میں 7 بالیں اگائیں اور ہر بالے میں 100 دانے ہوئے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس دانے میں 7 بالیاں اگائیں اور ہر بال میں 100 دانے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے اس سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ اللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم، اور خرچ کرنے کے بعد پھر اس کے پیچھے احسان نہیں جتاتے ہیں اور نہ ہی انہیں خرچ کرنے کا رنج ہوتا ہے، تو ان کے لیے اللہ رب العزت کے پاس ان کا بدلہ ہے۔ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو انہیں نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کسی چیز کا غم ہوتا ہے۔ صاحب نصاب کون شخص ہے؟ صاحب نصاب ہر وہ مسلمان ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا موجود ہو، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت موجود ہو، یا اتنا مال تجارت موجود ہو۔ اگر اتنی چیزیں ہیں آپ کے پاس تو مالک نصاب ہیں۔ اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے تو آپ مالک نصاب ہیں۔
اب 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آج کے زمانے سے کیا ہوگی؟ تو آپ 684 گرام آج کے اعتبار سے 52.5 تولہ چاندی ہوتا ہے، وزن کے اعتبار سے 684 گرام، اس کی قیمت قریب لگ بھگ 30,000 روپے ہے۔ اور اگر سونے کو دیکھا جائے تو 300 کچھ گرام ہے، اور اس کی قیمت دیکھا جائے تو لاکھوں کے قریب پہنچ جائے گا۔ تو اگر کسی شخص کے پاس صرف چاندی ہے، اتنا چاندی ہے کہ اس کی قیمت مان لیجیے کہ 15,000 روپے ہے، اور تھوڑا سا سونا ہے، تو اگر دونوں کی قیمت کو ملا دیا جائے تو 30,000 یا 40,000 پہنچ جاتا ہے، تو بھی آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، تو بھی آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور مان لیجیے کہ آپ کے پاس 10,000 کچھ ہزار روپے ہیں، 10,000 روپے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ چاندی آپ کے پاس ہیں، اور دونوں کی قیمت کو اگر ملا دیا جائے تو وہ قیمت 30 سے 40,000 کو پہنچ جاتا ہے، تو بھی آپ مالک نصاب ہیں، آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ شریعت اسلامیہ فرماتی ہے کہ جو شخص زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، وہ شخص کافر ہے۔ جو شخص زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے وہ شخص کافر ہے، اور جو شخص زکوٰۃ ادا کرنے میں تاخیر کرتا ہے، ادا کرنے میں دیری کرتا ہے، وہ شخص گنہگار ہے، وہ شخص گنہگار ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو زکوٰۃ آپ کے مال کو بڑھاتا ہے اور سود آپ کے مال کو ہٹاتا ہے۔ لیکن بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے، دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ سود آپ کے مال کو بڑھا رہا ہے اور زکوٰۃ آپ کے مال کو ہٹا رہا ہے۔ یہ صرف شیطانی خیالات ہوتا ہے کہ آپ کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سود آپ کے مال کو بڑھا رہا ہے، کیونکہ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ اور اسی کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تمہیں خوف دلاتا ہے محتاجی کا اور تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، یعنی آپ کے دل میں خوف ڈالتا ہے کہ اگر تم اپنے مال سے اتنا پیسہ نکال دو گے تو تمہارا مال کم ہو جائے گا، تمہارے مال میں کمی آ جائے گی، تم غریب ہو جاؤ گے، تم فقیر ہو جاؤ گے، اور تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ رب العزت آپ کو اس کے بدلے بخشش کا پروانہ عطا فرماتا ہے اور اپنا فضل عطا کرتا ہے۔ یعنی جب آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو بخشش کا پروانہ عطا کرتا ہے اور اپنا فضل عطا کرتا ہے۔ تو آپ کا مال بڑھا یا نہیں بڑھا؟ آپ کا مال بڑھا یا نہیں بڑھا؟ ایک تو آپ کا مال صاف و ستھرا ہو گیا، اور دوسرا آپ کو بخشش کا پروانہ مل گیا اور آپ کو اللہ کا فضل مل گیا۔ اور جس کو اللہ کا فضل مل جائے اور بخشش کا پروانہ مل جائے، اس سے بڑا مال و دولت والا کون ہے؟ تو مال، زکوٰۃ جو ہے مال کو بڑھاتا ہے اور سود مال کو ہٹاتا ہے، لیکن آج مسلمان زکوٰۃ ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں اور سود لینے میں کوتاہی نہیں کرتے۔ سود آج ہلے سے لیا جا رہا ہے، جبکہ سود لینا حرام ہے، اور زکوٰۃ دینا فرض ہے، تو زکوٰۃ نہیں دیا جا رہا ہے اور سود بہت زیادہ لیا جا رہا ہے۔ تو جس طرح ہم مسلمانوں پر نماز روزہ فرض ہے، اسی طریقے سے ہر صاحب نصاب مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے کی اہمیت کیا ہے؟ آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 32 مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ 32 مقامات پر، ایک دو مقام پر نہیں بلکہ 32 جگہوں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے کہ تم زکوٰۃ ادا کرو۔ تو جب آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو آپ کے لیے جہاں دنیا کی بشارتیں ہیں، آپ کے لیے جنت ہے، آپ کے لیے جنت کی نہریں ہیں، وہاں کے باغیچے ہیں، وہیں جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے وعیدیں بھی ہیں، ان کے لیے عذاب بھی ہیں۔ آئیے دیکھیں کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے اللہ رب العزت نے کیا تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة، وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، لا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، اے محبوب انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ انہیں جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں بشارت دے دو دردناک عذاب کی، عذاب کی نہیں، دردناک عذاب کی۔ اب دیکھیے دردناک عذاب کیسا؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں اس کی وضاحت کرتا ہے کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم
وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جس دن جہنم کی آگ میں اس سونے اور چاندی کو تپایا جائے گا، یعنی گرم کیا جائے گا، جس دن جہنم کی آگ میں اس سونے اور چاندی کو تپایا جائے گا، پھر اس سونے اور چاندی سے اس شخص کی پیشانی، کروٹیں اور پیٹھوں پر داغا جائے گا، اور یہ بدلہ ہے اس کا جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، تو چکھو اپنے جمع کیے ہوئے کا بدلہ۔ یعنی آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا اور اپنے مال و دولت کو جمع کر کے رکھا، تو اس کا بدلہ آپ کو قیامت کے دن یہ ملے گا کہ اللہ رب العزت اسی سونے اور چاندی کو گرم کر کے آپ کے پیشانی کو، آپ کے کروٹوں کو، آپ کے پیٹھ کو داغنے کا حکم دے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی آیت کریمہ کی وضاحت کرتے ہوئے صحابہ کے درمیان فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس سونا اور چاندی ہو، جس شخص کے پاس سونا اور چاندی ہو اور وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کو تختے کی شکل میں گرم کر کے لایا جائے گا، اور پھر اس شخص کی پیشانی پر اور اس کی کروٹوں پر اور اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اور یہ عمل چلتا رہے گا۔ جب وہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو اس کو پھر گرم کیا جائے گا، اور اسی طرح یہ عمل قیامت کے دن چلتا رہے گا، اور قیامت کا ایک دن 50,000 برس کا ایک دن ہوگا، اور یہ عمل 50,000 برس تک چلتا رہے گا۔ تو ذرا سوچے کہ عالم کیا ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور زیادہ وضاحت کرتے ہوئے، ایکسپلین کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب کی بشارت ہے، اور یہ عذاب یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اسی سونے اور چاندی کو گرم کر کے ان کی پیشانی کو، ان کے بغلوں کو اور ان کی پیٹھ کو داغے گا، اور ایسے داغے گا کہ اگر سینے پر داغا جائے گا وہ سونا اور چاندی اس کے سینے کو توڑتے ہوئے پیٹھ کی طرف سے نکل جائے گا، اور اگر پیٹھ کو داغا جائے گا تو وہ سونا اور چاندی پیٹھ سے ہوتے ہوئے سینے کی طرف سے نکل جائے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو اور زیادہ وضاحت سے بیان فرماتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک سکے کے اوپر دوسرا سکہ ہوگا، ایک روپے کے اوپر دوسرا روپیہ ہو گیا، بلکہ ایک روپیہ جہاں جس کو سکہ دیا گیا دوسرا ادھر چکایا نہیں جائے گا، بلکہ اس انسان کے جسم کو اتنا بڑھا دیا جائے گا، اتنا بڑا کر دیا جائے گا جتنا اس کے پاس سونا اور چاندی جمع ہوگا۔ جو شخص جتنا سونا اور چاندی اپنے پاس جمع کر کے رکھے گا اور زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، اسی کے اعتبار سے اس کے جسم کو بڑھا دیا جائے گا، اور اس کے جسم کے ہر ایک حصے پر اس سونے اور چاندی کو گرم کر کے چپکا دیا جائے گا۔ اب ذرا سوچیں کہ آج ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، تو جب زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا یہ وبال ہے کہ اس سونے اور چاندی کو گرم کر کے آپ کے جسم میں چپکایا جائے گا، تو سوچیے ذرا عالم کیا ہوگا۔ آج آپ کو اس بات کا اندازہ کرنا ہو، اس تکلیف کو محسوس کرنی ہو، اس تکلیف کو سمجھنی ہو، تو ذرا آپ ایک سکہ لے لیجئے اور اس کو آنکھ میں ہلکا سا گرم کر لیجئے، اور پھر اپنے جسم کے کسی حصے پر لگا کر دیکھیے کہ کیا عالم ہوتا ہے، کیسی تکلیف محسوس ہوتی ہے، کیسا جلن محسوس ہوتا ہے۔ تو جب انسان دنیا کے آنکھ کا یہ عالم ہے جو ہلکا سا گرم کر دیا جائے تو اس کی تکلیف کو آپ برداشت نہیں کر پاتے ہیں، تو جس جہنم کی آنکھ کو 3,000 برس تک جلایا گیا ہو، 1,000 برس جلایا گیا تو وہ آنکھ بالکل سرخ ہو گیا، پھر اللہ رب العزت نے 1,000 برس اور جلانے کا حکم دیا تو وہ آنکھ بالکل کالی ہو گئی، پھر اللہ رب العزت نے اس آنکھ کو 1,000 برس اور جلانے کا حکم دیا تو آنکھ بالکل سفید ہو چکی ہے۔ اب اس آنکھ میں اگر سونے اور چاندی کو گرم کر کے آپ کے جسم پر لگا دیا جائے اور وہ سونا اور چاندی آپ کے جسم کو پھاڑتے ہوئے دوسرے حصے سے گزر جائے تو سوچیے اس کی شدت کا عالم کیا ہوگا، کیا اس تکلیف کو محسوس کر پائیں گے؟ تو اس تکلیف کو جھیلنا ہم جیسے لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے بہتر اور مناسب یہی ہے کہ آپ اپنے مال کا زکوٰۃ صحیح طور پر ادا کر دیں۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، باقی نہیں رہے گی، آپ کا مال یہیں پڑا کا پڑا رہ جائے گا، لیکن اگر آپ نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کر دیا تو وہی مال آپ کے لیے بخشش کا پروانہ بن جائے گا، وہی مال آپ کے لیے اللہ کا فضل کا ذریعہ بن جائے گا، اور زکوٰۃ ادا کرنے میں دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ آپ جب زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو آپ ہی کے زکوٰۃ کے مال سے بچوں کی پرورش ہوتی ہے، مدرسے کے بچے انہیں پیسوں سے پل کر بڑے ہوتے ہیں اور دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور دنیا کے سامنے دین کا صحیح نقشہ پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو آج غریب گھر کی بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی نہیں رہیں گی، بلکہ ان کی کہیں نہ کہیں شادی ہو جائے گی،
آج چوراہے پر جو فقیر مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ اپنے گھروں میں چین و سکون سے کھاتے ہوئے نظر آئیں گے اگر آپ صحیح طریقے پر زکوٰۃ ادا کریں گے تب۔ ہم حکومت کو ٹیکس ادا کر دیتے ہیں۔ آج کون سی ایسی چیز ہے جس پر جی ایس ٹی لاگو نہ ہو؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر 28% جی ایس ٹی لاگو ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر 12% جی ایس ٹی لاگو ہے، اور ہم خوشی خوشی جی ایس ٹی ادا کرتے ہیں، جبکہ حکومت وہی پیسہ لے کر ہمارے خلاف ظلم کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور اگر ہم زکوٰۃ ادا کریں، زکوٰۃ کتنا ادا کرنا ہے؟ 100 روپے میں 2.5%۔ بتائیے، آپ کے ہر مال میں حکومت نے ٹیکس لگا رکھا ہے، جی ایس ٹی لگا رکھا ہے، اور آپ ادا کر رہے ہیں اور آپ خوش ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے آپ سے کہا کہ آپ کو سال میں صرف 2.5% ادا کرنا ہے، وہ بھی آپ کو تکلیف ہوتی ہے، جبکہ اس سے فائدہ آپ کے مسلمان بھائیوں کا ہے، کسی دوسرے کا نہیں ہے، جبکہ حکومت آپ ہی کے پیسے کو لے کر آپ کے خلاف ظلم کر رہی ہے۔ تو سوچنے کی ضرورت ہے، اگر ہم اپنے پیسوں کا صحیح استعمال کریں گے تو ہمارے بھائی خوش و خرم نظر آئیں گے، ان کی زندگی سدھرتی بھی نظر آئے گی، ان کی زندگی اور آپ کی بھی زندگی اور ان کی بھی زندگی بس بہتر سے بہتر ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں قائم ہو جائے گی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے زکوٰۃ کے مال کو جس مال سے ملا دیا وہ مال بالکل برباد ہو جاتا ہے۔ آپ نے اگر اپنے مال کو، زکوٰۃ کے مال کو دوسرے مال سے ملا دیا تو وہ مال بالکل برباد ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو کبھی بیماری کی شکل میں، تو کبھی ایکسیڈنٹ کی شکل میں، تو کبھی کسی نہ کسی صورت میں آپ کا مال نکلنا ہی ہے۔ لوگ بولتے ہیں میں بیمار رہتا ہوں، مجھے یہ پریشانی لاحق ہے، میرے ساتھ ایسا حادثہ پیش آ گیا، میرے ساتھ ایسا ہو گیا۔ جو آپ صحیح طریقے پر زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو وہ کسی نہ کسی طریقے پر نکلنا ہی ہے۔ اللہ کا فضل ہے، مدرسے کے بچے دال روٹی کھا کر بھائی سلامت رہتے ہیں، اور گھر کے لوگ اچھے اچھے کھانے کھا کر بیمار ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ صحیح طریقے پر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ آپ زکوٰۃ اگر صحیح طریقے پر ادا کریں گے تو دیکھیے بیماری سے محفوظ رہیں گے آپ۔ صدقہ بیماریوں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، لیکن آپ ادا کریں گے تب تو۔ انسان کبھی بھی کسی مصیبت کا شکار نہیں ہوگا، کسی حادثے کا شکار نہیں ہوگا اگر وہ اپنی ماں سے زکوٰۃ ادا کرتا رہے اور صدقہ کرتا رہے۔ آپ اندازہ کر کے دیکھ لیجیے، یہ میرا خود کا کریڈیکل ہے، یہ میرا خود کا اندازہ کیا ہوا ہے، میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرتا رہتا ہوں، اور اس کا اندازہ بھی ہے کہ آج تک مجھے کسی حادثے کا شکار نہیں ہوا، اور میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ آپ صدقہ کیجیے، دیکھیے آپ کیسے بیماریوں سے، مصیبتوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ صدقہ، یہ زکوٰۃ و خیرات آپ کی مصیبتوں کو، آپ کی بیماریوں کو دور کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمارے لیے جہاں آخرت میں فائدے کا ذریعہ ہیں، وہی ہمارے لیے دنیا میں فائدے کا ذریعہ ہے۔ یہ کوئی ضروری لازمی نہیں ہے کہ آپ پورا زکوٰۃ ایک ہی ساتھ ادا کر دیں، بلکہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کر بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس تھوڑا سا مال آیا، آپ نے زکوٰۃ ادا کر دیا، پھر مال آیا پھر ادا کر دیا۔ مان لیجیے کسی مال کا سال گزر چکا ہے، آپ کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ آپ پورا مال ایک بار ادا کر سکیں، ایک مرتبہ میں پورا زکوٰۃ ادا کر سکیں۔ آپ نے تنخواہ اٹھائی، 100 روپے ادا کر دیا، پھر تنخواہ اٹھائی 100 روپے ادا کر دیا، آپ کو بھاری بھی نہیں محسوس ہوگا، آپ کا زکوٰۃ بھی آسانی سے ادا ہو جائے گا۔ لیکن جو لوگ مال و دولت رکھتے ہیں ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور 100 روپے میں 2.5 روپے کیا بڑی بات ہے، کچھ معنی نہیں رکھتا۔ اگر آپ کے پاس لاکھ روپے ہیں، آپ اس میں سے 2.500 روپے نکال دے رہے تو کیا فرق پڑے گا؟ اس میں سے کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور بتا دوں آپ کو کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے، اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے اور پھر اس انگلی کو باہر نکالے اور دیکھے کہ میری انگلی میں کتنا پانی ہے۔ جتنا آپ کی انگلی میں پانی ہے نا وہی دنیا ہے، اور وہ سمندر آخرت ہے۔ یہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالتا ہے اور پھر اپنی انگلی کو باہر نکالتا ہے اور دیکھتا ہے کہ انگلی میں کتنا پانی ہے، تو جتنا آپ کی انگلی میں پانی ہے وہی دنیا ہے، اور وہ سمندر آخرت ہے۔ تو ہم ایک قطرے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور اپنی آخرت کو بھول بیٹھے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ صحابہ کرام موجود تھے، ایک بکری کا مردہ بچہ پڑا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس بکری کے مرے ہوئے بچے کو خرید لے، 1 درہم میں خرید لے؟ تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، یہ بکری کا مردار بچہ تمہارے لیے حرام ہے، اور ہم اس کو 1 درہم میں خریدنا تو دور کی بات ہے، ہم اسے پھر میں قبول نہیں کریں گے، ہم اسے
پھر بھی قبول نہیں کریں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اللہ رب العزت کے نزدیک دنیا ایسے ہی ہے جیسے تمہارے نزدیک یہ بکری کا مردار بچہ ہے. یعنی جس طرح تمہارے نزدیک اس بکری کے مردار بچے کی کوئی اہمیت نہیں ہے اسی طرح اللہ رب العزت کے نزدیک اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور ہم اسی اہمیت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. ہم نے اسی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے جس کی اللہ رب العزت کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے. تو جو دنیا کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنی آخرت نہیں سنوار سکتا اور جو اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے اس کی دنیا کو بخش ہو جاتی ہے. اللہ کے نیک بندوں نے اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کی دیکھیے ان کی دنیا سنور گئی. اور ہم نے دنیا کو سنوارنے کی کوشش کی تو ہماری آخرت تو خراب ہوئی ہی پھر دنیا بھی ہماری خراب ہو گئی. اور آج ہم پر ظلم و ستم کے کہاں توڑے جا رہے ہیں ہمیں ستایا جا رہا ہے ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے. یہ سب ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہندوؤں پر یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. ان کا وہ کام وہ کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں ہمیں یہ بتائیے نا. آپ ان کی شکایت کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. پہلے آپ کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. آپ اپنے اعمال کا محاسبہ کر لیں گے نا تو پھر ان کے اعمال کا محاسبہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. خود بخود ساری چیزیں درست ہو جائیں گی. لیکن ضرورت ہے پہلے اپنے اعمال کا محاسبہ کیا جائے. بس انہیں چند لفظوں کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اگر سننے میں کسی قسم کی کوئی خامی کو غلطی جانے انجانے میں ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.